السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام انتہائی صاف ستھرا اور پاکیزہ دین ہے۔ اس کے احکامات انتہائی عمدہ، تقویٰ، للہیت، خوف باری تعالی اور پاکیزگی پر مبنی ہیں۔ اسلام جہاں ظاہری گندگی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایسے انتظامات مسلم معاشرے کو دیتا ہے جس سے ہر فرد کی روحانی تربیت بھی ہوتی ہے، چونکہ شیطان اور اس کے کارندے ہم وقت اپنے کام میں مصروف ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے نکال کر اسے نافرمانی اور برے اعمال میں پھنسا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے جہاں انہیں خود گناہ کے کاموں سے بچنے کی تلقین کی ہے، وہاں پر ان کے بچوں کے لیے بھی احکامات صادر فرمائے ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے، اور پتھر جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کے نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو خطاب کرتے ہوئے جہاں انہیں خود جہنم سے بچنے کا امر فرمایا ہے، وہاں انہیں اپنے گھر کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ لہٰذا والدین پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایسی ہر حرکت سے بچانے کی کوشش کریں جو اسلام کے منافی ہو۔ اسلام نے بچوں کو شر سے بچانے کے لیے کئی ایک اقدامات کیے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ بچہ جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے الگ بستر کر کے دیا جائے تاکہ وہ ابتدا سے ہی شیطانی حرکات سے محفوظ رہے۔ رسول مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم سے پہلے قوموں میں جو جاری تھا میں اسے ختم کرتا ہوں۔ اپنے اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، اور جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچیں تو انہیں نماز چھوڑنے پر مارو اور ان کے بستر کو الگ کر دو۔ علامہ محمود محمد رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد کی شرح میں رقم تراز میں ان کے بستر جدا جدا کر دو مطلب یہ ہے، فرمایا کہ ان کے سونے کی جگہیں الگ الگ بنا لو، اس لیے کہ جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچیں تو بلوغت کی ادنا حد تک کے قریب ہو جاتے ہیں، ان کی شہوت زیادہ ہو جاتی ہے اور ان پر فساد و خرابی کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ اس بات پر دلالت ہے کہ ولی پر واجب ہے وہ بچوں کے درمیانی یعنی سونے کی جگہوں میں تفریق ڈال دیں، اگرچہ وہ بھائی کیوں نہ ہو، بہن کیوں نہ ہو۔ جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچیں تو فرمایا کہ ان کے بستر الگ کر دو۔ جب تمہاری اولاد 10 برس کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے وہ بستر جہاں وہ سوتے ہیں جدا جدا کر دو۔ شہوت کی مصیبتوں سے ڈرتے ہوئے اگرچہ 2 بہنیں ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ان کے بستر الگ ہونے چاہیے۔ باپوں اور ماؤں پر بچوں کی تعلیم میں پاکیزگی اور نماز سے جو لازم ہے، ان کے تحت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قوی یہ روایت مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، اپنے بچوں کی نماز کے بارے میں بھی حفاظت کرو، جو انہیں خیر کی عادت ڈالو، اس لیے خیر کی عادت کے ذریعے فرمایا آتی ہے ہر نیک کام، یعنی جب بچوں کو نیکی بھلائی کی تم عادت ڈالو گے تو یہ نیکی اور بھلائی ان میں مستقبل قائم ہوگی، کیونکہ جب کسی کام کی عادت پڑ جاتی ہے تو انسان اس کو جلدی نہیں چھوڑتا، اس لیے بچوں کی ابتدا ہی سے اچھے باتوں کی طرف توجہ دلائی جائے تاکہ وہ نماز، روزہ، تقویٰ، پرہیزگاری، اخلاق حسنہ کی ابتدا سے ہی عادت بنا لیں اور شر سے بچتے رہیں۔ اسی بات کے پیش نظر شریعت اسلامیہ بچوں کو 10 سال کی عمر سے ہی الگ الگ بستروں میں سونے کی ہدایت کرتی ہے تاکہ وہ اخلاق کے ذریعے سے اور بری عادت میں ملوث نہ ہوں۔ ناظرین گرامی، بڑی عمر کی عورت
اور مرد کے بارے میں بھی بات کی جائے تو وہ بھی اس حدیث کے پیش نظر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد مرد کے ستر کی طرف نہ دیکھے اور نہ ہی عورت عورت کے ستر کی طرف دیکھے، اور مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہوں اور عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہوں۔ اس میں بھی یہ حکمت پیش نظر ہے کہ مرد، اور فرمایا کہ برائی سے محفوظ رہیں گے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھیں گے، کیونکہ جب بلوغت اور ایک ہی بستر میں انہیں سونے کی جگہ ملے تو شیطانیت کا دروازہ کھولنے میں دیر نہیں لگتی۔ شریعت اسلامیہ نے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے یہ تعلیم دی ہے کہ 10 سال جو شعوری عمر کی ابتدا ہوتی ہے اس سے یہ پابندی عائد کر دی جائے کہ بھائی بھائی کے ساتھ ایک ہی بستر پر اور بہن بہن کے ساتھ ایک ہی بستر پر نہ سو سکیں، تاکہ برائی کے راستے مسدود ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے، اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے ہمکنار کرنے کے لیے پوری محنت اور لگن کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے۔ البتہ لڑکا اپنے والد کے ساتھ اور لڑکی اپنی والدہ کے ساتھ سو سکتی ہے، لہٰذا اگر بیڈ بڑا ہو، درمیان میں تکیہ رکھ لیا جائے اور چادریں بھی الگ الگ ہوں تو پھر 2 بہنیں یا 2 بھائی ایک بڑے اس صورت میں سو سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی مفسرین محدثین کی رائے ہے 2 بالغ لڑکوں اور 2 بالغ لڑکیوں کا ایک بستر پر سونا شیطان کے کام آسان کر دیتا ہے، چاہے وہ بھائی بہن ہی کیوں نہ ہوں۔ مفسرین نے اس بات پر بھی متفق ہوئے ہیں کہ اسلام ایسی پابندی عائد نہ کرتا تو قوم لوط والی فاحش حرکات ہماری قوم میں بھی عام ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے بچوں کو ایسی حرکات سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔